سورہ بقرہ دی آیت نمبر 154 ورثہ اللہ فرماندہ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ موت کا لفظ اور اس کا تصور انسان کے ذہن پر ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے، اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ شہداء فی سبیل اللہ کو مردہ کہا جائے، کیونکہ اس سے جماعت کے لوگوں میں جذبہ جہاد و قتال اور روح جاں فروشی کے سرد پڑ جانے کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ جب انسان اس دنیا تو رخصت ہوتا ہے نا، عام طور پہ لوگ جو ہے نا کہ وہ جی موت واقعہ ہوتی ہے تے وہ اسی طرح ہی جس طرح عام افراد فوت ہو رہے ہوندے نے تے اس دے اوتے واویلا کردے نے، انہاں دی ہمت جڑی اور ٹوٹدی آ تے اس طرح کیا کہ اگر تسی اسی طرح ہی تسی پریشان حال ہوو گے تے ہمت شکن ہوو گے تے پھر یہ جڑا نا جڑے شہداء جڑے شہید ہو رہے ہیں اللہ کی راہ دے وچ تے اس تے اثر پائے گا۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے اللہ دی راہ چ مارے جاندے نے تے انہاں نوں تسی مردہ نہ کہو، یہ مرے نہیں، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں۔ اس کے بجائے ہدایت کی گئی ہے کہ اہل ایمان اپنے ذہن میں یہ تصور جمائے رکھیں کہ جو شخص خدا کی راہ میں جان دیتا ہے وہ حقیقت میں حیات و جاوداں پاتا ہے۔ یہ تصور مطابق واقعہ بھی ہے اور اس سے روح شجاعت کی تازہ ہوتی ہے اور تازہ رہتی ہے۔ دیکھو تسی جڑے لوگ شہادت واسطے جاندے سن، جو اللہ تبارک تعالیٰ دے حکم دی تعمیل دے اندر اپنی جاناں دے جاندے سن تو بڑی خوشی خوشی میدان جنگ سے جاندے سن۔ چاہ جائے گا اگر تم دیکھو کہ ویسے عام روٹین چ موت دا واقعہ ہونا وہ بڑا گران گزردا ہے، لیکن جس وقت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے دا اعلان کرتے سن کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہندا، صحابہ ایک دوسرے نوں کہندے ہیں کہ اللہ دے نبی نوں کہندے ہیں کہ یا رسول اللہ میں بھی جانا، میں بھی جانا، کوئی پیچھے نہیں، ایون بچہ تک دا آیا کہ بچے بھی جو آپس دے اندر کہندے سی اسی بھی جانا ہے جنہاں تے جہاد فرض بھی نہیں سی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی سر ساڈے چ کوئی قرآن اندازی کر لو، ساڈے چ کی ہوتا نہ ہی دیکھو طاقتور ہے، طاقت دے کشتی کرا لو، اس طرح واقعات بھی تمہیں ملتے ہیں۔ لیکن تم دیکھ لو کہ یہ کی وجہ کی ہے، یہ وجہ ہے کہ اللہ دے ہاں تھی جڑے نا وہ ایسے مقام تے موجود ہو کہ بالکل اسی طرح ہی جس طرح تھی اتنے بھی زندہ ہے۔ تصور دی گل آئی ہے کہ اپنے اندر تھی تصور قائم کرنا ہے کہ تھی اس مردیاں دی طرح مردے نہیں جے گے کہ جڑے عام روٹین چ مارے جاندے جے، ایتھے جڑا تصور جڑا نا انسان دے اندر اے آنا چاہیے ہے کہ ایدا اللہ تبارک تعالیٰ دے کول پہنچنا، اس دنیا تو منتقل ہونا اس دنیا چ تو یہ تصور نہ کر لو کہ جس طرح عام لوگ مردہ پائے گئے ہیں بٹ صاحب بڑا مرتبہ ہے تے اے او دی وجہ ہے کہ مسلمان جڑے نا جذبہ جہاد دے نال نا وہ بڑے سرشار سن، جدی وجہ نہ جڑا دشمن سی کفار خوف کھاندا سی۔ ایک ایہو تے جذبہ اج بھی تواڈے اندر ایہو جذبہ تے تانوں لے کے اپنا انہاں دے اوتے بالادستی قائم کر دے پے تے پھر تسی دیکھیا پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتھوں تک آیات دے اندر بھی کہتا کہ ایک مومن جڑا 10 دے اوتے پاری ہے۔ یہ آیت پڑھ کے آئے نا پچھے اسی تے ایدی کی وجہ سی کہ پھر کم از کم یہ پتہ چل گیا ہے کہ 10 دی گردن تے مارنی ہے۔ مسلمانوں نے یہ تو پتہ چل گیا، پھر اگے 100 بھی آ گئے تو وہی مار دیں گے، کم از کم 10 دی ماریں گے نا۔ لیکن اس جذبہ جہاد نے جڑی روح پھونکی نا مسلمانوں دے اندر تو یقین جانا وہ وجہ نہ اج بھی اہی اس خطے کے اندر بیٹھے ہوئے اتنے اگر بیٹھے ہیں نا ان کی تعداد سے تو یہ وجہ نہ بیٹھے تو پھر تو اس حد تک روح دبا سی کہ کوئی عام ایلچی بھی جانا سی تو بڑا احترام سی انہوں تو امیر المومنین کیتھیاں دے وچ کپڑے جڑے پائے ہوندے سن جنہوں کئی پیمد لگے ہوندے سن تو کسرا ورگیاں جڑیاں ریاستاں دے جڑے بادشاہ ہیں وہ ویسے ہی ڈگ پیندے سی، نام سن کے ڈگ پیندے سن۔ تو یہ جڑی چیز سی نا جذبہ جہاد جڑی سی اس کے اتنے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہ مخاطب کیتا ہے کہ اج لوگ مارے جاندے اللہ دی راہ چ مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، تانوں شعور نہیں ہے گا مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔
اچھا جی، کوئی ساتھی اس کے اتنے کوئی گل کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، ادروائز جڑی بالکل صحیح بالواب ہے نا اس آیت دا، وہ یہ کرکس جڑا نا وہ ہی پڑھیا، اگرچہ دے اندر بہت ساری تفسیریں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، کیونکہ یہ تھی تناظر کے پیچھے پڑھتے جاؤ تو مسلمانوں کی ڈھار سنائی جا رہی ہے کہ اللہ رب، کیونکہ اتنے تھی دیکھا جس جگہ تے آیت آندی ہے تو پیچھے سارا دیکھ دیا ہے کہ کون تھوڑے دشمن نے، یہ ادھر سارا تھوڑے دشمن ہو گئے ہیں، جنگ و جدل کا ماحول پیدا کر دیتا نے، غزوہ بدر شروع ہو چکی ہے، غزوہ بدر بھی ہو گئی نا جب مدینے آیا، غزوہ بدر بھی ہو گئی ہے، ہوں یہ اندر جو انت مجاہدین چاہیے نے، مسلمان چاہیے جڑے چھوکے شہادت دے نال جڑے لبریز ہون، تے اس تناظر دے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا مسلمانوں نے کیا ایری آئی ہے، تو مسلمانوں نے کیا کہ یار اس طرح صبر نہ کر لینا کہ جس طرح عام روٹین دے لوگ مردے نے تو وہ مردہ ہوندے نے، نہیں، یہ جڑے اللہ دی راہ چ مارے جاندے نے یہ شہید زندہ نے، یہ زندہ نے، انہیں مردہ نہ کہو، نہ یہ نہیں کہنا، اس واسطے کہ یہ ہمت شکنی ہوتی ہے، پھر لوگ جڑے نا وہ کہتے ہیں اچھا یار پہلے اسی طرح ہی ہم جس طرح پہلے لوگ مر گئے تھے اسی طرح ہی ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میرے ہاں زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں، یہ شعور تمہیں نہیں ہے گا، تسی اس طرح شعور نہیں پا سکتے، اس طرح جڑا اللہ نو پتہ ہے، تو پھر تمہیں پتہ اللہ جڑی گل کرتے سن تے وہ بڑی مسلمان اس وقت جڑے مومنین اور مسلمان سن انہوں نے اس گل کا تو پورا یقین ہو جاتا سی کہ وہ اچھا یہ مطلب یہ تو بڑے نام و کرام والی گل ہے۔ سورہ عمران دے اللہ تبارک تعالیٰ نے استائی، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور اپنے بعد کے مسلمانوں کے متعلق جو ان سے ابھی نہیں ملے یہ بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی ان کا نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لو واٹس ایپ جی تھی گل کر دے سر، نہ وہ غمگین ہوں گے نہ انہیں کوئی خوف ہوئے گا۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زمین پر چلتا پھرتا ہو وہ زندہ ہے، اور جو زمین کے نیچے دفن کر دیا جائے وہ مردہ ہے، لیکن ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی کی میں اللہ کی راہ میں بسر ہو، وہ زمین کے اوپر ہو بھی پھر بھی زندہ ہے، اور زمین کے نیچے ہو پھر بھی زندہ ہے، اور جس کی زندگی لہو لعب اور کفر میں بسر ہو وہ زمین کے اوپر بھی مردہ ہے اور زمین کے نیچے بھی مردہ ہے۔ کہ جڑا اللہ دی راہ جڑا قربانی دینا نا یہ پتہ چلیا ہے کہ او اللہ دی راہ قربانی دین والا بندہ زندہ ہی زندہ ہے، ادروائز تو باقی تو مردہ زندگی گزارن دے نے، باقی تو مردہ دی زندگی ہے، وہ پاویں زمین دے اوتے ہوئے پاویں زمین دے تھلے ہوئے، وہ مردہ زندگی گزارتا۔ لو جی یہی سی گل اگے آ گئی ہوئی، یہ میں ایک اور تبیان القرآن دی ایک تفسیر ہے وہ اندر تھوڑی چیز پڑھی ہے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آئے شہداء بدر کے متعلق نازل ہوئی۔ لو اے گل آ گئی جی شہداء بدر دی، جنگ بدر کے دن 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ مہاجرین میں سے عبیدہ بن حارث، عمر بن ابی وقاص، ذو الشمالین، عمرو بن نفیلہ، عامر بن بکر اور عبداللہ، اور انصار میں سے سعید بن خسیمہ، قیس بن عبد المنظر، زید بن حارث، تمیم بن حمام، رافع بن معلہ، حارث بن سراقہ، موز بن افرا اور عوف بن افرا۔ اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ فلاں مر گیا اور فلاں مر گیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ راہ خدا میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو۔ اس آیت کی شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ کفار اور منافقین یہ کہتے تھے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر مسلمان بے فائدہ اپنے آپ کو قتل کرا رہے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی موقع نہیں نا چڑھیا۔